بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سامنے رو لینا کمزوری نہیں بلکہ یہ روح کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت علی: سب سے زیادہ احمق وہ شخص ہے جو دوسرے کی کمینگی اور بدمعاشی کی تو صفات کو برا سمجھے مگر خود ان پر جمع ہوا ہو۔ ذکر خدا چھوڑنے کا نقصان: جب انسان ذکر کو چھوڑ دے اور اپنی زبان کو بےہودہ بات میں مشغول رکھے تو اس طرح ہے جیسے کوئی شخص موتی کو دیکھ لے، پس اس کو اٹھانے کا ارادہ کرے اور اس کے بدلے مٹی کا ڈھیلا اٹھا لے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ ایک عمل تمام گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا۔ حضرت علی: بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ہر معاملے کی خوبصورتی نرمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ یا رب صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بہترین کھانا کھانے، نرم ترین بستر پر سونے اور بہترین گھر میں رہنے سے کبھی دستبردار نہیں ہونا۔ بیٹے نے کہا، ابا یہ کیسے ممکن ہے؟ والد نے کہا، جب آپ بھوک کے بعد کھاتے ہو تو یہ بہترین کھانا ہے اور جب آپ سخت محنت کے بعد سوتے ہو تو وہ بہترین بستر ہے اور جب آپ لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہو تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے آرام اور سکون آ جاتا ہے اور یہی گھر یعنی رہنے کا بہترین مقام ہے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 بار یا رحمان پڑھے گا اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ سنن ترمذی۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ بانو قدسیہ۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ جو شخص ہاتھ اٹھا کر دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، خوشیاں سب سے پہلے اس کے دروازے پہ ہی دستک دیتی ہیں۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ کچھ لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم ان کی وجہ سے سالوں تک تکلیف اور زخم سہتے رہے تو پھر موقع دینے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، ہمارا دل ان سے بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے اور ہماری جذباتی تپش ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ سورہ زمر۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
قرآن کو جھٹلانے والوں کا حال بھی یہی ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ القرآن۔ خبردار فضول چیزوں میں نہ الجھو جبکہ تمہیں اس وقت خود کو نکھارنے اور مضبوط کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے درخت کی مانند جمے رہو جو کبھی نہیں مرتا، اور ہوشیار رہو کہ خود کو کھو نہ دو۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ بانو قدسیہ۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو پریشان کن صورتحال کو بھی اپنے فیور میں کر سکتے ہیں۔ یہ قول تھامس جیفرسن کا ہے۔ ہمیشہ کام کرنے والا دماغ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ یہ آخری خوشی کا راز ہے۔ ایک شاندار نسخہ۔ تشریح۔ اس قول میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسا ذہن جو مسلسل مصروف عمل رہتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ یہ خوشی حاصل کرنے کا ایک حتمی راز اور ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ بے دردی اور بے رحمی سہتے ہوئے ٹوٹ کے بکھر چکے ہیں لیکن پھر بھی دوسروں پر مہربان ہیں، ان کے ساتھ ہمدرد ہونے کی ہمت اپنے اندر رکھتے ہیں، تو آپ سمندروں سے بھی زیادہ گہری محبت کیے جانے کے مستحق ہیں۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غور سے سنتے ہیں تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو دکھ تکلیف تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ وقت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ خوشیاں بانٹو اور نفرتیں مٹاؤ۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں لیکن محبت کی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ خود پڑھ کر دوسروں تک پہنچانا اور سن کر دوسروں کو سنانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔